یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑے سے حقائق کا پتہ چل جائے کہ کون سی جماعت کارکردگی کی بنا پر عوام میں جا کر ووٹ حاصل کرتی ہے یا سپورٹ حاصل کرتی ہے۔ یہ سوال دنیا نیوز کے ٹی وی چینل کامران شاہد نے ایک اپنے پروگرام میں طلال چودھری سے کیا کہ عمران خان آج کل سازش اور غداری کا نعرہ لگاتے ہوئے عوام میں گیا ہے، جبکہ ان کی 4.25 سال حکومت رہی ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یہ عوام کے پاس اپنی کارکردگی کی بنا پر نہیں جا سکتے۔ تو ان کو ایک بیانیے کی ضرورت تھی، وہ بیانیہ انہوں نے وہ خط کے ذریعے حاصل کر دیا، اور انہوں نے غداری کا نعرہ لگاتے ہوئے عوام کو اس طرف لگا دیا، جبکہ عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت ہوئی، ملک کا بہت نقصان ہوا، غربت بہت بڑھ گئی، بے روزگاری بہت بڑھ گئی، صحت کی کوئی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لانچ کیا گیا۔ اس طرح کے تمام سوالات ہیں جو کامران شاہد نے طلال چودھری جو کہ مسلم لیگ نون کے اسپوک پرسن تھے ان کے ساتھ کیے۔ تو طلال چودھری نے ان تمام سوالات کے جواب میں یہ کہا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف بھی بہت زیادہ محب الوطن ہے، اس نے چاگی میں دھماکے کیے تھے، جبکہ اس کو ایک آفر تھی امریکہ کی طرف سے $5 ارب کی، تو نواز شریف نے چاگی میں دھماکے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ غدار نہیں ہے، وہ بڑا محب الوطن ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، کارکردگی ان کے پاس ہے نہیں، طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں، تو انہوں نے اسی طرح کا بیانیے کے ذریعے ہی عوام میں جانا تھا۔ تو میں ان سب کو جتنے بھی یہ کارکردگی کے بارے میں پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، ایک سوال کرتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سب کو یاد ہوگا، ایک ہی نعرہ تھا پوری جماعت کے پاس، وہ نعرہ کیا تھا؟ مجھے کیوں نکالا گیا۔ اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا، مریم نواز اپنے ہر جلسے میں یہ کہتی تھی کہ مجھے کیوں نکالا گیا، ابو کو کیوں نکالا گیا، اور اس کے ساتھ دوسرا جو نعرہ تھا وہ تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، یہ ان کا نعرہ تھا۔ 2018 میں کون سی پارٹی ایسی تھی جو اپنی کارکردگی کی بنا پہ الیکشن میں آئی؟ سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعرہ تھا، جیسا کہ مسلم لیگ نون کے پاس مجھے کیوں نکالا گیا، اور پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پرانے نعرے تھے، وہی نعرے تھے جیو بھٹو والے، اور دوسرے جو ان کے پاس نعرے تھے کہ نواز شریف، مسلم لیگ نون، چور، ڈاکو، کرپشن، جو کہ وہ پچھلے 30 سال سے لگاتے رہے تھے، تو وہ نعرے انہوں نے استعمال کیے۔ نہ تو مسلم لیگ نون نے اپنی کوئی کارکردگی شو کی، نہ ہی پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں کوئی کارکردگی جا کے عوام کو بتایا کہ ہم نے آپ کی یہ خدمت کی، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اگر عمران خان یہ نعرہ لگا رہا ہے غداری والا، سازش والا، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں۔ نئی بات یہ ہے کہ یہ سارے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ملک کا کون محب الوطن ہے، کون غدار ہے، یہ ساری باتیں عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اب کامران شاہد صاحب کو یہ سوال ان لوگوں سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں کون سے نعرے لگائے تھے اور کون سی کارکردگی دکھا کر عوام سے ووٹ حاصل کیا تھا۔ 3 سال کی کارکردگی کا پوچھنے والے وہ 30 سال کی کارکردگی ان دونوں جماعتوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ 30 سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے ملک اور قوم کی جو خدمت کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کی کارکردگی کے ایک دو میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ نون لیگ نے اپنے دور میں سڑکوں کے جال بنوائے۔ اب یہ جال کیوں بنوائے؟ کیونکہ ان کے اپنے کارخانے ہیں، بہت سارے سٹیل کے جو کارخانے ہیں، سریا وغیرہ کے کارخانے ہیں، یہ نون لیگ کے ہیں، تو انہوں نے اپنا لوہا بیچنا تھا، اس لیے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ سڑکوں کی صورت میں لانچ ہوئے۔ پی پی کی جو کارکردگی رہی ہے، تو اس وقت پی پی کے دور میں بجلی کا بحران تھا، تو رینٹل پاور منصوبے پر کمیشن کھایا گیا، سارے لوگ جانتے ہیں، نیب میں کیس بھی چل رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، ٹی وی پرسن لگا لیں آپ، ان کے اسپوک پرسن لگا لیں، ان کے کابینہ کے ارکان لگا لیں، دونوں جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے یا مولانا فضل الرحمان کے، تو یہ چند 100 لوگ بنتے ہیں۔ تو آپ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ان چند 100 لوگوں سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ اب یہ چند 100 لوگ اگر یہ کہیں کہ عمران خان نے غلط کیا، عمران خان نے مہنگائی کر دی، عمران خان ایک بیانیے کو لے کر جا رہا ہے، ملک اور قوم کی عزت و سالمیت کو خطرہ ہے، کیا ہم وہ مان لیں، یا 22 کروڑ عوام یا ان کے جلسوں میں جتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو مان لیں؟ کیا ان کے علاوہ ان کے نزدیک پاکستان میں اور کوئی بندہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو قانون کو سمجھے، جو ان کو سمجھے؟ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس ملک میں ہم جو بات کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی جو بھی کوئی بات کرے گا وہ